بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارک۔ توبہ استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح البخاری الدعوات۔ باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 6307۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کیسے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ صحیح مسلم الذکر والدعائی۔ باب فضل التہلیل و تسبیح۔ حدیث 6852۔ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم فرماتے کہ ان کلمات سے دعا کیا کر: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ صحیح مسلم الذکر والدعاء۔ باب فضل التہلیل و تسبیح۔ حدیث 6849۔ مسلم کی روایت میں سے ہے کہ یہ کلمات تیرے لیے تیری دنیا اور آخرت جمع کر دیں گے۔ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، مجھے کچھ کلام سکھائیں جو میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سب سے بڑا، بہت بڑا ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ اور پاک ہے۔ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے، برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی قوت، مگر اللہ غالب اور حکمت کرنے والے کی توفیق ہی سے۔ صحیح مسلم الذکر والدعاء۔ باب فضل التہلیل و تسبیح۔ حدیث 6848۔ ابو داؤد نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں۔ جب اعرابی واپس مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس آدمی نے۔ اعرابی کہنے لگا کہ یہ تو میرے رب کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کہو: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق دے۔ صحیح مسلم الذکر والدعاء۔ باب فضل التہلیل و تسبیح۔ حدیث 6848۔ وسنن ابی داؤد الصلاۃ۔ باب ما یجزی العمی والاعجمی۔ حدیث 832۔ ابو داؤد نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں۔ جب اعرابی واپس مڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس آدمی نے اپنا ہاتھ خیر سے بھر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 دفعہ یہ دعا پڑھے وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ باقیات صالحات، باقی رہنے والے عمل یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اللہ سب سے بڑا ہے بے شک، اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ کلمات کہوں تو مجھے یہ عمل ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ کلمات کہنا ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ پاک ہے اللہ عظمتوں والا اور اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح البخاری الدعوات، باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث 6307۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب۔ السلام علیکم۔